جیسے میں نے پہلے کہا کہ معرفت ایک نقطہ ہے. ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. مفسرین فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے. اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا, کیونکہ جب تک آدمی پہچانے گا نہیں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. حضرت علی فرماتے ہیں العلم نقطۃ, علم ایک نقطہ ہے, جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا. جو اس راز سے جاہل رہا وہ 1000 کتابیں پڑھ کر بھی جاہل رہا. اور اس راز سے آگاہی یعنی سماعت میں آ جانا, سمجھ میں آ جانا, یہ ہے علم الیقین. علم ہے اس راز کا مشاہدہ کر لینا, عین الیقین. اس کے آگے بھی ایک منزل ہے, وہ ہے حق الیقین. اور اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ بادشاہ کے بارے میں سننا علم الیقین ہے. بادشاہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا عین الیقین ہے. خود بادشاہ ہو جانا حق الیقین ہے. اور بزرگوں نے اس نقطے کو اشاروں اور کنایوں میں سمجھا دیا. ہمارے مرشد سے ایک طالب نے پوچھا کہ حضرت قرب حق کب نصیب ہوتا ہے, معرفت کب حاصل ہوتی ہے؟ کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ہمیں مرشد نے فرمایا کہ جب میں جنگلوں میں تھا تو میں نے موسم خزاں میں ایک درخت کو دیکھا بالکل خشک, الف ننگا. کوئی اس کو دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس پہ برگ و بار آ سکتے ہیں. لیکن جب وہ ٹائم بیت جاتا ہے, جب وہ سما بیت جاتا ہے, جب اس پر موسم بہار آتا ہے, تو وہی درخت پھلوں اور پھولوں سے, پتیوں سے لبریز ہو جاتا ہے. کیا وہ پھل اور پھول, وہ پتیاں, وہ بیج باہر سے کہیں سے آگے لگ گئے اس پہ؟ نہیں, اس درخت سے ہی پیدا ہوئے. تو ماننا پڑے گا کہ اس درخت میں موجود تھے. ان کے صرف ظہور کا وقت نہیں آیا تھا. لیکن اگر وہ درخت اپنی اصل سے منقطع ہو جاتا, زمین سے اس کی تعلق ٹوٹ جاتا, تو کیا اس میں برگ و بار لگ سکتا تھا؟ نہیں لگ سکتا. اب یہاں سے صوفیہ نے نقطہ نکالا کہ اے طالب, اپنی اس محرومیوں کے اوپر مایوس مت ہو. تیرا کام یہ ہے کہ اپنی اصل سے پیوستہ رہے. تیری اصل تیرا شیخ ہے, اس کی ذات سے وابستہ رہے, اس سے تعلق رکھ. ایک وقت آئے گا کہ یہ موسم خزاں بیت جائے گا, تجھ پہ بھی موسم بہار آئے گا, تو بھی برگ و بار سے لبریز ہو جائے گا, تو بھی معرفت الہیہ کا حقدار ہو جائے گا, تو بھی لقاء قرب سے نوازا جائے گا. شرط کیا ہے؟ کہ تیری نسبت تیرے اصل سے منقطع نہ ہونے پائے. اسی بات کو مولانا روم نے فرمایا کہ ایک سمندری سفر میں ایک تاجر کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا. سامان نکالتے ہوئے اس ہیرے پر ایک شخص کی نظر پڑ گئی. تاجر بھی بھانپ گیا کہ اس کی نیت خراب ہو گئی, تو اسے چھپا دیا. اب جب رات ہوئی, اس نے سارا سامان اس کی تلاشی بھی تاجر کی نہیں ملا. بڑا پریشان, اس نے کہا یقیناً کسی کے پاس رکھوا دیا ہوگا. اگلی رات اس نے دوسروں کے سامان کی تلاشی نہیں, سارے سفر میں دوسروں کا سامان تلاش کرتا رہا, نہیں ملا. جب سفر تمام ہو گیا تو اس نے تاجر سے کہا کہ جناب آپ کے پاس ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا, میری نیت اس پہ خراب ہو گئی تھی, کیا آپ نے اسے سمندر میں پھینک دیا؟ کہیں نہیں ملا. تو تاجر نے کہا نادان, تو دوسروں کے سامان میں اسے تلاش کرتا رہا, تو نے اپنے سامان میں اسے کھوجا ہی نہیں. میں نے اسے تیرے اپنے سامان میں چھپا دیا تھا, تیری اپنی طرف توجہ ہی نہیں گئی.
مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے طالب، اسی طرح سے حق تعالیٰ جل شانہ جس کا تو طلبگار ہے، جس کا تو کھوجی ہے، جس کی تلاش میں تو بھٹکتا پھر رہا ہے، اللہ نے وہ ذات تیرے اپنے اندر پوشیدہ کر دی، تیرے اندر ویسے ہی تیرے اپنے سامان میں چھپی ہوئی۔ تجھے کھوجنا ہے تو اپنے آپ کو کھوج، جان لے کہ اس راز کو خواجہ غریب نواز نے بیان کیا اپنے ایک مکتوب میں۔ قطب الدین بختیار کاکی کو خط لکھا اور تمہید باندھی کہ علماء ہماری ان باتوں کو نہیں مانیں گے۔ علماء وہ مانتے ہیں کہ جو احادیث کتابوں میں تحریر ہے، لیکن ہمیں علماء سے غرض نہیں، کیونکہ ان علوم کی، ان اسرار کی تعلیم مجھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کے بعد وہ اصل بات بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص صحابہ کی مجلس میں اسرار الہی بیان کر رہے تھے۔ حضرت علی تھے، حضرت مقداد تھے، حضرت ابو ذر تھے، حضرت ہریرہ تھے۔ سامنے سے حضرت عمر تشریف لائے تو حضور نے بلند آواز سے کہا کہ اے زبان اب بس کر۔ سب نے سنا، حضرت عمر نے بھی سنا۔ تجسس ہوا کہ یہ باتیں حضرت عمر سے چھپانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر یا رسول اللہ، آپ جو بات کر رہے تھے کیا مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں جو آپ نے ایسا کہا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اگر شیر خوار بچے کو ثقیل غذا دی جائے تو وہ اسے ہضم نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ بڑا ہو جائے، ہضم کرنے کے قابل ہو، تو پھر وہ غذا دینے میں اس کو کوئی حرج نہیں۔ بات لاجیکل تھی، معقول تھی، لیکن فطرت انسانی ہے کہ جس چیز سے روکا جائے نا اس کا تجسس بڑھ جاتا ہے۔ کسی کو بولتے اس کمرے میں نہیں جانا تو لازمن جائے گا اس کمرے کے اندر۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے عرض کیا کہ مجھے کچھ تو بیان کر دیں۔ تجسس ہوا نا، شوق پیدا ہوا، کیا ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے بتانے سے انکار نہیں کیا تھا، بات صرف استعداد کی تھی۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو حضور نے بیان کیا۔ اب وہ کلمہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا من عرف اللہ لا یقول اللہ، جو اللہ کو پہچان جاتا ہے وہ پھر اللہ اللہ نہیں کرتا۔ ومن یقول اللہ، اور جو اللہ اللہ کرتا ہے ما عرف اللہ، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ بڑی عجیب بات۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی معرفت ہے کہ بندہ اپنے رب کو نہ پکارے؟ نہیں آئی نا سمجھ میں بات؟ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہو، کوئی اپنے آپ کو بھی پکارتا ہے۔ اب پھر حضور نے اس کی وضاحت کی، خواجہ صاحب نے کہا جب وضاحت کی تو حضرت عمر دنگ رہ گئے اور بے اختیار انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس خاک کے پتلے میں بولنے والا، سننے والا، دیکھنے والا ہے کون؟ حضور نے فرمایا وہی بول رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہے، وہی سن رہا ہے۔ اے طالب، ذرا حق کے فرمان پر غور کر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ہمہ وقت تمہاری معیت میں ہے، تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی ہو۔ نیک و بد کو جدا نہیں کیا اس نے، مسلمان اور ہندو کی تفریق بھی نہیں کی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک۔ اب شہرک ہندو کے پاس بھی ہے، مسلمان کے پاس بھی ہے، یہودی کے پاس بھی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہے۔ تو اس رب کو اپنے سے دور گمان نہ کر، اپنے وجود کو اس سے اور اس کے وجود کو اپنے ساتھ گمان کر۔
ذات حق کا ہر شے میں ہونا معیت کہلاتا ہے۔ علماء اسے مجازن جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ذرات عالم کا عالم ہے، علم کے ساتھ نہ کہ ذات کے ساتھ، جبکہ صوفیہ اللہ کی معیت جملہ ذرات کائنات کے ساتھ حقیقتاً ذاتی مانتے ہیں، یعنی حق بذات خود جمیع اشیاء کائنات کے ساتھ ہے۔ اب اس بات کو اس طرح سمجھیں، یہ جو انسان ہے دو چیزوں سے مرکب ہے، جسد اور روح۔ اس کی جو حقیقت ہے وہ روح ہے، روح بول رہی ہے، روح دیکھ رہی ہے، روح سن رہی ہے۔ جب وہ روح نکل جاتی ہے، کان موجود ہے سن نہیں سکتا، آنکھ موجود ہے دیکھ نہیں سکتا، زبان موجود ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ موجود ہے پکڑ نہیں سکتا۔ اس روح کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے، یہ امر ربی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیں اللہ کا امر ہے۔ ہماری حقیقت روح ہے، آئی کہاں سے؟ اللہ فرما رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، آدم میں میں نے پھونک دی، آدم کے بیچ اپنی روح، من روحی اپنی روح میں سے۔ اس کا تعلق عالم ذات سے ہے۔ قرب حق کی موجودات کے ساتھ قربت کی ایک قریب ترین مثال روح کا جسموں کے ساتھ قرب ہے۔ روح عالم امر سے نہ بدن میں داخل نہ خارج نہ متصل نہ منفصل، اس کے باوجود بدن کے جملہ اعضاء میں متصرف ہے۔ 1000 سال کسی قالب میں رہے، اس کی طہارت و پاکیزگی میں کوئی خلل و نقصان نہیں ہوتا۔ اے طالب، ایسے ہی حق تعالیٰ کا قرب مخلوق کے ساتھ جان کہ کوئی امکانی ذلت واجب کی پاکیزہ اور باعزت ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جب تو نے روح کی حقیقت جسم کے ساتھ پہچان لی تو تو نے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ کا راز جانا، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اور اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے رسالہ غوث الاعظم میں سیدنا غوث الاعظم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، قال لی، اس رب نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ کہ اے غوث الاعظم، ساری کائنات سواری ہے، انسان اس پر سوار، انسان کامل، ساری کائنات اللہ نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ اس کے مابین ہے، جو کچھ اس میں ہے زمین اور سب اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سیدنا غوث الاعظم فرما رہے ہیں کہ اے غوث الاعظم، اے سب سے بڑے فریاد رس، ساری کائنات سواری ہے، انسان اس پر سوار ہے۔ انسان سواری ہے، روح اس پر سوار ہے، روح اس کو چلا رہی ہے، روح اس کو متحرک کیے ہوئے، روح سواری ہے، میں اس پر سوار ہوں۔ اس روح کو حق تعالی جل شانہ متحرک کیے ہوئے، جیسے روح جسم کے بیچ موجود ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ایسی روح کے بیچ میں حق تعالی کا مکان، یہ معرفت کا وہ نقطہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کو سمجھ لیں مثال سے، آگ اور پانی بالکل متضاد ہے، لیکن جب اسی پانی کو گرم کیا جاتا ہے تو اسی پانی کے اندر مکان آگ پیدا ہو جاتا ہے۔ نظر نہیں آ رہا، آگ نظر نہیں آ رہی، لیکن ہاتھ ڈالو ہاتھ جلا دے گا۔ پانی میں مکان آگ، یہ ہوا فضا میں موجود ہے۔ جب اس میں بتی جلائی جاتی ہے، سورج نکلتا ہے، دیا روشن کیا جاتا ہے تو اس ہوا میں مکان نور قائم ہو جاتا ہے۔ بغیر اس مکان ہوا کو ہلائے ہوئے اس کے بیچ میں مکان نور قائم ہو جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح روح انسانی میں مکان ذات ہے، حق کا مکان، ہمیں خبر نہیں، متحرک وہ کر رہا ہے۔
روح کو، روح متحرک کر رہی ہے جسم کو. یہی سبب تھا کہ حقیقت کے جنگل کے شیر، معرفت و طریقت کے بادشاہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس میں اللہ کو دیکھا. تو جب ممکن امکان کی گرد جھاڑ دیتا ہے تو سوائے ذات واجب کے اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی. جان لے کہ قیاس کے ذریعے قرب حق کا متلاشی دور ہے. اپنے قیاس پر اللہ کی شناخت کی بنیاد نہ رکھ. قرب حق بالائی اور پستی کی طرف چلنا نہیں ہے بلکہ قرب حق قید ہستی سے رہائی حاصل کرنا. وصل جب ممکن ہے کہ مابین جدائی ہو، جدائی ہوگی تو وصل ہوگا. ملاپ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بیچ میں جدائی ہو. وصل جب فراق ہی نہیں تو ملاپ کیسا؟ وصل ہے لیکن لوگ اس راز سے واقف نہیں. دیکھیں مچھلی کو دیکھیں، دریا میں پیدا ہوئی، دریا میں ہی جی، دریا میں ہی مر گئی. اب اگر مچھلی سے کسی سے پوچھے کہ دریا کہاں ہے تو کوئی اس کو کیا بتائے؟ کوئی کیوں کر بتائے، کیا بتائے؟ اگر مچھلی کہے دریا کہاں ہے، دریا میں رہی، دریا میں جی، دریا میں ہی مر گئی. مچھلی کو دریا کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مچھیرا جال ڈال کر اسے دریا سے باہر نکالتا ہے. اب فراق ہوا، وصل ختم ہو گیا، فراق ہوا، تڑپی مچھلی، چیخی چلائی. اس کائنات کے اندر کوئی ایسا مچھیرا ہی نہیں جو ہمیں ذات الہی سے باہر نکال سکے. تو جب فراق ہی نہیں تو وصل کیسا؟ جب جدائی نہیں تو ملاپ کیسا؟ اللہ ولا سوا، اللہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. وما علینا الا البلاغ.